السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رحمان خلاباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کشمیر۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 31 سال کے بعد ہونے جا رہے تھے بلدیاتی الیکشن، جو آج حکومت نے ایک قرارداد کے ذریعے اور کمیٹی کو بھیج دی ہے۔ یہ مسودہ بھیجا ہے کمیٹی کو کہ اس کو مؤخر کیا جائے 3 ماہ کے لیے، اور اس کی کیا وجہ ہے آج یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ حسیب صاحب، گورکھ دندا کے مشہور اینکر پرسن۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملتوی یا مؤخر اس لیے ہو رہے ہیں یہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن، کہ جو سیاسی پنڈت ہیں آزاد کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے۔ ہماری ریاست کا جو نوجوان ہے وہ باشعور ہو، وہ سیاسی عمل کا حصہ بنے اور وہ سمجھے کہ کیا ہے یہ سسٹم۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری قائم رہے، اور یہی اس کا واضح اور سادہ سا جواب ہے کہ وہ سارے سیاسی ورکروں کو، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، تمام کشمیریوں کو غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے تو اس سے کیا تبدیلی رونما ہوتی اور کس طرح کی وہاں پہ جو ہے نا تعمیر و ترقی ہو سکتی تھی؟ تبدیلیاں تو منحصر ہی بلدیاتی انتخابات پر کرتی ہیں۔ جب اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے، ایک یو سی کا چیئرمین، تحصیل کونسلر، یو سی کے جو وارڈ کے لیے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، میرے ریاست کے نوجوان وہ سامنے آتے، وہ آ کے لیڈ کرتے، مختلف پارٹیوں سے وہ آ کے کام کرتے، وہ ایک لگن کے تحت، ایک شعور کے تحت، ایک سوچ و فکر کے تحت سامنے آتے، پڑھے لکھے لوگ سامنے آتے۔ ہم نے یہ بدلاؤ لانا ہے، نئے آئیڈیاز کے ساتھ، نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ، کہ ہم نے یہ بدلاؤ لانا ہے۔ تو جو فنڈز تھے وہ کسی کام پر لگتے، اور میرے جیسا عام شہری، آپ کے جیسا، یہ دیگر جو ہمارے ریاست کے شہری ہیں، ان کی رسائی آسان ہوتی ہے اپنے نمائندوں تک۔ تو یہ تو ایک بدلاؤ آتا، ایک سیاسی شعور اجاگر ہوتا، نئی قیادت آتی، نئے لوگ آتے، نیا نظام بنتا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک اہم ایلیمنٹ ہے، اسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہائپ مل سکتی تھی، ایک نئی لاٹ جو جسے ہم یوتھ کہتے ہیں وہ سامنے آ کے لیڈ کر سکتی تھی۔ تو یہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے جنہیں آلریڈی اختیار ملے ہوئے اور وہ اختیارات انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس چیز کو روکنے کے لیے، جو نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اور اپوزیشن دونوں مل کے اس کو روکنے کے لیے سر جوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، اور جب یہ ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی اور کمیٹی کی جانب یہ منتقل کیا گیا سارا معاملہ، تو اس کے بعد یہ لوگ گلے ملے، جیسے کوئی انہوں نے کشمیر آزاد کروا لیا یا متنازع ریاست کا مسئلہ حل کروا دیا ان نالائق سیاستدانوں نے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ کس سے جیتے ہیں؟ اپنی عوام سے جیتے، غلام قوم سے، عوام سے نہیں، غلام قوم سے جو بھٹکی ہوئی ہے، جو نعرے لگاتی ہے، نعرہ فلان، نعرہ یاسین، نعرہ فاروق حیدر فلان، ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ لوگ مل کر خوش ہو کر آ کے اپنا کام ڈال رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اس میں کامیابی ہے۔ اس وجہ سے وہ آپس میں مل رہے ہیں، اور مل کر اس مسئلے کو وہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ عام لوگ جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں نعروں کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ نقصان تو بھی ان کو بھی تو ہو رہا ہے نا، کہ مطلب ایک ایم ایل اے، اس کو فنڈ دینے پڑتے، ڈسٹرکٹ کونسلر کو فنڈز دینے پڑے، وہ نہیں چاہیں گے نا کبھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو ایک چودراہٹ ہوتی ہے، ہم چودھری ہیں اور ہم بھی سارا کچھ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نئے لوگ نئی قیادت حکومت ہے، وفاقی حکومت پاکستان کی جو حکومت ہے، وہاں پہ 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں پراپر ایک طریقے سے ہر 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد بلدیاتی نظام آتا ہے، بلدیاتی الیکشن آتے ہیں، نئے لوگ سامنے آتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایسی کیا بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 31 سالوں میں نہیں ہو سکی؟ یہ ایک ہے متنازع علاقہ، جسے متنازع علاقہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عوام کو، سیاسی لوگوں کو سامنے نہ دیا جائے۔ میرا جواب سنیے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے جسے متنازع رکھا گیا ہے، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہاں پر الیکشن کروائے جائیں گے۔ وہاں پر باشعور کشمیری، میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری نوجوان ہیں، ویسا چاروں اکائیوں میں کوئی نوجوان نہیں، بلا کے ذہین فتین لوگ ہیں اور انٹلیکچوئل لوگ ہیں، وہ سامنے آئیں گے تو کشمیر کیس کو اجاگر کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے، اور جو مضبوط قوتیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو وہاں بیٹھی ہیں، مل جل کر ان کی خواہش ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے دبانا ہے، تو نئے لوگوں کو، باشعور لوگوں کو سامنے نہیں آنے دینا۔ جو مؤخر ہو چکے ہیں
تو اس کا اثر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اثر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی باغیرت قوم ہے کشمیری، اور اسپیشلی آپ نے پنچ کے لوگوں کو دیکھا 15ویں آئینی ترمیم کو لے کے جیسے وہ باہر نکلے، تو مظفر آباد میں بھی کل بہت ایک فقید المثال قسم کا احتجاج ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کشمیریوں کو بلا تفریق، بلا برادری کی کسی تفریق کے اور سیاسی تفریق کے سامنے آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، اور اتنا احتجاج کرنا چاہیے اس لیول پہ جا کر ریزسٹنس شو کرنی چاہیے کہ انہیں یہ الیکشن کروانے پڑے. اور یہ کشمیری قوم کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ ایک وہاں پر انقلاب آئے، وہاں پر ترقی ہو، وہاں پر انڈسٹری لگے. میرے پنچ کے بچے کو، میرے باغ کے، میرے راولا کوٹ کے، میرے میرپور، میرے کوٹلی کے بچے کو وہاں سے اٹھ کر نیلم کے بچے کو اسلام آباد، لاہور یا کراچی کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے نہ جانا پڑے. وہاں سارا نظام موجود ہو، کاروباری نظام موجود ہو، سیاسی نظام موجود ہو، وہاں پر یونیورسٹیز ہوں، تعلیم ہو، صحت ہو، تو ایک خوبصورت ماڈل بن سکتا ہے. جی بتائیں کہ جو آئینی ترمیم کی 15ویں آئینی ترمیم کی بہت گونج ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس کو قبول کریں گے؟ آزاد کشمیر کے لوگ مجھے قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر کشمیری اندر سے نیشنلسٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کی خود مختار ریاست کی جو حیثیت ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کا وہ بحال رہنا چاہیے. اور کشمیریوں کی خواہش ہے کہ ایل او سی کے اس جانب اور اس جانب ملا کر ایک آزاد ریاست بنائی جائے. اور اگر ایک آئینی ترمیم لا کر وہاں پر ریاست کے اسٹیٹس کو کمزور کیا جائے اور انڈیا کو پلیٹ میں ڈال کر دے دیا جائے کہ ہاں آپ جیت گئے، آپ کا کیس مضبوط ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کشمیری یہ بات مانیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی کشمیری قوم جو 75 سال سے اپنے سے بہت بڑے ایک بھارت کو، انڈیا جیسے ملک کے خلاف جو ہے جنگ کر رہا ہے، سراپا احتجاج ہے، جنگی سر درد کی بازی لگائی ہے جتنا ہو سکتا ہے، وہ لوگ کبھی پاکستان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو، اور میری خواہش ہے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کشمیری جو ہیں وہ پاکستان سے بڑھ کے، پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں. بالکل میں لیکن اگر ہماری سالمیت، ہماری خود مختاری، ہماری حیثیت کو اگر کوئی ذرا سا بھی آنچ پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ کیا کوئی کشمیری میں سمجھتا ہوں کبھی قبول نہیں کرے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے اس کا جواب کیا ہے، اور پنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے. آپ کے سوال میں اس کا جواب موجود ہے. نہیں کہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ باہر آئیں گے اور بڑے باغرت لوگ ہیں. کشمیریوں نے، سید علی گیلانی ہمارے جو قائد ہیں کشمیر، انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم اسلام کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں تکمیل پاکستان کے لیے، ہم نے 75 سال سے تکمیل پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں، اگر ہماری اپنی ہی جو وکیل ہے، ہمارا اپنا ہی جو جسے ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں پاکستان، اگر وہی ہماری خود مختاری پہ ذرا سی بھی اگر کوئی بری نظر رکھتا ہے تو یہ کسی بھی بغیرت کشمیری کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ تو کھلی جنگ ہے. پھر اگر کشمیریوں نے تکمیل پاکستان کے لیے جدوجہد کی تو پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تخریب کشمیر میں اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا نہیں خیال کہ کشمیریوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا اور وہ اس چیز کو مانیں گے. کشمیری کفن باندھ کے نکلیں گے، اس اپنی خود مختاری پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں. میں نہیں سمجھتا کہ اپنی خود مختاری پر کوئی بھی قوم آڑ آنے دیتی ہے یا کوئی اس پر بات آنے دیتی ہے. لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس پہ ہمارے حکمرانوں کا رد عمل کیوں نہیں ہے؟ رد عمل ایک راجہ فاروق حیدر صاحب باہر نکل کر شور شبہ کرتے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں دل سے کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں. بہرحال وہ جب اپنی گورنمنٹ میں تھے تب بھی کرتے تھے. اپریشیٹ کرتے ہیں ہم کہ ایک واحد بندہ ہے جو باہر نکلا. اور پھر اس کے بعد ثاقب موجید نے ان کی وہ حلقہ کھابڑا سے آج تائید کی کہ ہم کھڑے ہیں فاروق حیدر کے ساتھ اگر وہ لیڈ کرتے ہیں اس چیز کو. تو آزاد کشمیر مظفر آباد کی اسمبلی میں موجود جتنے ایم ایل ایز ہیں انہیں سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کشمیر کی خود مختاری کے لیے کھڑے ہونا چاہیے اور کشمیری قوم کو ایک بہتر طور پر ریپرزینٹ کرنے کا سوچنا چاہیے. یہ سیاست، یہ اقتدار، یہ کرسی رہ جاتی ہے، باقی رہتا ہے تو نام اللہ کا، باقی رہتی ہے تو آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کا کیا ہوا اچھا کام. بہت شکریہ حسیب صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے مختصر تجزیہ سنا راجہ حسیب صاحب کا، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان کا ایک میسیج ضرور ایک دفعہ پھر بھی آپ ریپیٹ کر دوں. اگر آپ لوگ اپنے حق کے لیے بلدیاتی الیکشن کے ملتوی ہونے پر اگر آپ اپنا حق سمجھتے ہیں
کہ یہ آپ کا ہاتھ پہ ڈاکہ ہے تو اس کے لیے ریزسٹنس دکھانی ہوگی، آپ کو نکلنا ہوگا. اور جو لوگ جن لوگوں کو آپ منتخب کر کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو ایم ایل اے اور وزیر بناتے ہیں، وہ آپ کو ایک کونسلر اور ڈسٹرکٹ کونسلر جیسا عہدہ بھی نہیں دینا چاہتے، تو آپ اگر وہ آپ کا راستہ روکتے ہیں تو آپ ان کا راستہ روکیں. ریزسٹنس از دی اونلی اینڈ لاسٹ سولوشن. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو کھڑے ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.